50% مال دینے کو آپ معمولی نہ سمجھیں. ہم جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں نا کہ حضرت عمر آدھا لے آئے تھے تو حضرت ابوبکر پورا لے آئے, تو ہم شان کو سمجھتے ہیں جناب صدیق اکبر کی ہی بہرحال زیادہ ہے, لیکن 50 والے کو بھی آپ معمولی. اب جو مثال دوں گا نا تو تب آپ سمجھیں گے. بھئی کروڑ روپیہ پڑا تھا آپ کے اکاؤنٹ میں اور آپ 50 لاکھ دے دیں اللہ کے راستے میں, ہو سکتا ہے؟ میں نے شاید پہلے بھی بات کی تھی. ایک دوست میرے پاس آئے, کہنے لگے آپ دعا کریں اللہ مجھے دے تو میں اس کے راستے میں دوں گا. میں نے کہا یا اللہ اسے 1.5 کروڑ دے, یہ 1 کروڑ تیرے راستے میں دے دے. تو بھی گھورنے لگا جیسے آپ گھورنے لگے. میں نے اسے کہا میاں ابھی تو دعا ہو رہی ہے, اب تو دعا میں بھی آپ کے منہ سے آمین نہیں نکلا. یا اللہ 1.5 کروڑ دے, 1 کروڑ تیرے. تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں انشاءاللہ دیں گے. میں نے کہا نہیں آپ نہیں دیں گے, آپ تو آمین نہیں کہہ رہے صاحب, آپ کیسے دیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے آپ کو تو وہ جب بینک سے آئے گا نا میسج کہ حضرت وہ جو 20 لاکھ بالکل بدا ہوا تھا وہ آپ کا 18.5 ہو گیا, بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ 1.5 لاکھ کا میسج آ گیا, ادھر گئی رقم. بڑا مشکل ہم بات کر دیتے ہیں لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا. بھائی 50%. حضرت عمر کہتے ہیں میں ہر چیز آدھی کر کے, اس کو آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں, لیکن کہتے ہیں جب لا کے میں نے حضور کی خدمت میں رکھی اور میرے دل میں یہ بات تھی کہ آج میں ابو بکر سے آگے گزروں گا, پلٹ کے دیکھا تو ابو بکر کے سر پہ ٹوپی کوئی نہیں, پیروں میں جوتا کوئی نہیں, بوریے کا لباس پہن کے آئے. حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں یار جواب کیا ہونے تھے, بات کیا ہونی تھی. جو نبی کریم نے سوال کیے تو سوالوں میں بڑا فرق تھا, سوالوں میں بڑا فرق تھا, تو جواب کیا ہوتا. فرمانے لگے مجھ سے حضور نے پوچھا کیا لائے ہو, میں نے کہا حضور آدھا. مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو, میں نے کہا حضور آدھا لایا ہوں. اور فرماتے ابو بکر صدیق سے یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو. حضور فرمانے لگے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یہ نہیں فرمایا کیا لائے ہو. ابو بکر گھر میں. پر قربان جائیں جو اہل تصوف ہیں, جو تھوڑا بہت صوفیاء کو جانتے ہیں, وہ ذرا اس جواب کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے. حضرت صدیق اکبر کہہ سکتے تھے حضور جوش تھا پیش کر دیا, کہہ سکتے تھے. کہا لوگوں نے کیا چھوڑ کے آئے ہو, تو جناب صدیق اکبر نے نظر جھکائی اور گویا فرمانے لگے حضور میں کوئی کنگال تو نہیں نا, میں کوئی لاوارث تو نہیں نا, میں وہ تو نہیں نا جس کا کوئی پیچھے نہ ہو. حضور گھر بھرا ہوا ہے میرا, بھرا ہوا گھر چھوڑ کے آیا ہوں. کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ کو بھی گھر چھوڑ آیا ہوں, اللہ کے رسول کو بھی گھر چھوڑ کے آیا ہوں. میرا بھرا ہوا گھر ہے, میں کوئی کنگال ہوں, وہ لاوارث ہوں کہ میرے پیچھے کوئی نہ ہو. بھرا ہوا گھر چھوڑ کے. اب بات کو سمجھیں, یہ وہ ایمان ہے, یہ وہ نظریہ ہے. اب کبھی ان لوگوں کی داستانیں پڑھیں تو وجود حرکت کرے, کبھی اٹھیں کبھی بیٹھیں کبھی چلیں. حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے نا, عارف رومی لکھتے ہیں کہ آپ بیٹھے تھے چھت پہ, تو یہ سادگی بھی ایک حسن ہے, سادگی بھی ایک. اس آدمی کو گمان ہو جائے نا میں اچھا نہیں لگ رہا, وہ 6 دفعہ بھی کپڑے بدلے تو وہ اچھا نہیں لگ سکتا, اس لیے کہ اسے ٹینشن بن گئی ہے کہ میں اچھا نہیں لگ رہا, تو سارا دن آئینے کے سامنے رہے. سادے آدمی, یہ سادی زندگی آسان ہوتی ہے, سادہ آدمی سکون میں ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے نا تو دھاگے کے ساتھ اپنی قمیص کو, کرتا پھٹ گیا تھا تو سلائی کر رہے تھے. یہ مزیدار زندگی ہے. اگر آپ کی عادت ہو گئی ہے نا کہ میں کچھ ہوں تو میرے آگے پیچھے پھرو, تو آپ تو تکلیف میں آ جائیں گے, کچھ نہیں آپ کر پائیں گے, زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں لے پائیں گے. یہ عنوان نہیں, ورنہ اس پر تفصیل سے بات کرتا. حضرت عمر چھت پہ بیٹھے ہیں اور سوئی دھاگے کے ساتھ نا اپنا کرتا سلائی کر رہے ہیں. تو آپ کی اہلیہ آ گئی چھت پہ, کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں, مجھے دے دیں. تو آپ فرمانے لگے تمہیں تو وہ کام بتاؤں گا نا مجھ سے نہیں ہوگا, تو یہ تو میں کر سکتا ہوں نا, تو یہ میں کر لیتا ہوں, تمہارے ذمہ اور بڑی ڈیوٹیاں وہ کرو. وہ خاتون کہنے لگی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ پسینہ کتنا زیادہ ہے, آپ بیٹھے بھی ہیں تو سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے, پشتی کر لیجیے چھت پہ بیٹھے ہوئے. تو حضرت عمر کہنے لگے اوہو میں نے تو غور ہی نہیں کیا کہ میرا تو منہ, یہ ملا رومی نے لکھا ہے, یہ میرا تو منہ اس کی طرف ہے سورج کی طرف, اور پھر اپنا رخ نہیں پھیرا, اپنا رخ نہیں پھیرا. مگر دل میں بات آ گئی, سورج کو دیکھ کے فرمانے لگے او سورج تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کو بھی اتنی گرمی دکھاتا ہے.
تو حضور کے غلاموں پر بھی اتنی گرمی کرتا ہے. آپ کی اہلیہ کہتی ہیں فاروق اعظم کی زبان سے جملے نکلے تو سورج نے اپنا رخ پھیر لیا. سورج نے اپنا رخ پھیر لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ہر صحابی نبی. اب میں بات چونکہ سمیٹنا چاہ رہا ہوں، آپ کا ذوق تو خاصا دوبالا ہے اور بات بہت زیادہ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ خیر الکلام ما قل ودل. اب میری بات کو سمجھیے گا. ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جو بہترین لوگ تھے نا وہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. دوسرا یہ ذہن رکھیے کہ جو حضور کے غلاموں سے پیار کرے گا نا، نبی پاک اس سے پیار کریں گے. حضور اس سے، حضرت انس بن مالک نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بھی پیار ہے، ابو بکر اور عمر سے بھی. تو حضور فرمانے لگے انس انشاءاللہ چاروں کٹھے ہی جنت میں جائیں گے. یہ یاد رکھنا. اور کبھی بھی نہ کوئی چیز آنے نہ دینا اندر، ورنہ کسی کا کیا جائے گا، ہماری اپنی خرابی ہوگی. اور تیسری بات یہ کہ ان کا جو ایمان ہے وہ ہمارے لیے ماڈل ہے، نمونہ ہے، اس کے مطابق چلنا ہے. اور آخر میں آپ سے جاتے جاتے یہ بات بھی عرض کروں کہ صحابہ کی تو رب کریم بڑی حیا فرماتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی ہے. درجہ نہیں پوچھا جائے گا بدری، بیت رضوان والا، عشرہ مبشرہ، نہ، بس حدیث میں لفظ ہے کہ کوئی صحابی ہے. آواز آئے گی ایک ہے. تو نبی پاک فرماتے اس کی برکت سے اللہ فتح دے دے گا. آپ سمجھ لیں کہ رب نے صحابی کی اتنی حیا فرمائی، کہا میرے نبی کا صحابی ہو اور یہ جنگ ہار جائیں اللہ فتح عطا فرما دے. پھر دوبارہ لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو حضور فرماتے پوچھا جائے گا کوئی صحابی ہے؟ نہیں ہے. تو کہا کوئی صحابی کو دیکھنے والا تابعی ہو؟ ہاں ایک تابعی ہیں، ایک تابعی ہیں. میں سیاستہ کی روایت پڑھ رہا ہوں، مشکات سے ملے گی آپ کو. ایک تابعی ہیں، تابعی، اس گہرائی کو سمجھنا. محبوب فرماتے ہیں وہ صحابی کو دیکھنے والے کی برکت سے اللہ فتح عطا کر دے گا. پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو پوچھا جائے گا صحابی ہے؟ کہیں گے نہیں. کوئی تابعی ملے؟ کہیں گے نہیں. وہ آنکھیں بھی بند ہو گئیں انہوں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا تھا. وہ لوگ چلے گئے جو سیدنا مولا علی کی زیارت کرتے تھے، وہ سب لوگ چلے گئے. اب تو تابعین میں سے بھی کوئی نہیں. تو حضور فرمایا پوچھا جائے گا کوئی تابعی کو دیکھنے والا ہی مل جائے، کوئی تبع تابعی ہو. تبع اتنا، وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا تجھ سے دار دار سے ساگ اور ساگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے دار دار سے اور ساگ سے ہے. یہ دیکھیں یہ ہمارے بزرگ یہ چیزیں پڑھتے تھے تو پھر شعر لکھتے تھے. فرمانے لگے کوئی تبع تابعی ہو. ایک ہے شخص جس نے ایک صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا ہے تو رب تو اتنی حیا فرمائے گا کہ صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے کی برکت سے فتح عطا کر دے گا. تو جن کی رب حیا کرے پھر ان کے بارے میں کوئی کلمہ کو اگر بات کرے تو پھر اسے سوچنا چاہیے، پھر اسے غور کرنا چاہیے. دعا کرتا ہوں رب کریم ہمیں ان کے جذبوں کی خیرات عطا فرمائے، ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سلام پڑھیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کہ قدسی کہے ہردا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کی قدسی کہے